امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا 4 روزہ مشرق وسطیٰ کا دورہ عالمی سفارتکاری، معیشت اور علاقائی سیاست پر گہرے اثرات چھوڑ گیا۔ سعودی عرب، قطر اور متحدہ عرب امارات میں نہ صرف شاندار استقبال ہوا بلکہ کھربوں ڈالرز کے معاہدوں پر دستخط بھی ہو گئے۔ منگل کو صدر ٹرمپ ریاض پہنچے تو شاہی فضائیہ کے طیاروں نے ان کے جہاز کو پروٹوکول کے ساتھ اسکورٹ کیا۔ ایئرپورٹ پر ولی عہد محمد بن سلمان نے خود ان کا استقبال کیا۔ صدر ٹرمپ اور ولی عہد محمد بن سلمان کے درمیان توانائی، دفاع، کان کنی اور دیگر شعبوں میں اسٹریٹجک شراکت داری پر معاہدے طے پائے۔ سعودیہ نے امریکہ میں 600 ارب ڈالرز کی سرمایہ کاری کا اعلان کیا، جن میں 142 ارب دفاعی ساز و سامان پر خرچ ہوں گے۔ صدر ٹرمپ نے کھلے الفاظ میں کہا کہ سعودی عرب کی جانب سے اسرائیل کو تسلیم کرنا میرے لیے اعزاز ہوگا۔ دورے کے دوران ایک اہم لمحہ وہ تھا جب صدر ٹرمپ کی شام کے عبوری صدر احمد الشرا سے ملاقات ہوئی۔ یہ ملاقات ایک بند کمرے میں ہوئی جہاں ترک صدر رجب طیب ایردوان نے بھی ویڈیو کال کے ذریعے شرکت کی۔ اس اجلاس میں شام پر امریکی پابندیاں اٹھانے پر اتفاق کیا گیا، جبکہ تینوں رہنماؤں نے خطے میں نئی امن حکمت عملی پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ بدھ کے روز صدر ٹرمپ دوحہ پہنچے، جہاں امیر قطر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے ان کا شاندار استقبال کیا۔ شاہی محل میں تلواروں کے روایتی رقص سے امریکی صدر کا استقبال کیا گیا۔ دونوں ممالک نے 200 ارب ڈالرز کے معاہدے کیے، جن میں 160 امریکی مسافر طیارے اور جدید MQ-9B ڈرونز شامل ہیں۔ دورے کے آخری مرحلے میں صدر ٹرمپ ابو ظہبی پہنچے، جہاں ولی عہد محمد بن زائد ال نہیان نے ان کا استقبال کیا۔ استقبالی تقریب میں اماراتی فوج کے دستے، گھڑ سوار اور بچوں کے نغمے شامل تھے۔ صدر ٹرمپ نے متحدہ عرب امارات کی سب سے بڑی شیخ زاید مسجد کا دورہ بھی کیا۔ اس دورے میں 60 ارب ڈالرز کے معاہدے طے پائے، جن میں مصنوعی ذہانت، سائبر سیکیورٹی اور دفاعی تربیت کے شعبے شامل تھے۔ صدر ٹرمپ کا مشرق وسطیٰ کا یہ دورہ ایک طرف سفارتی لحاظ سے تاریخی رہا تو دوسری جانب معیشت کے میدان میں امریکہ نے 3 دن میں تقریباً 860 ارب ڈالرز کے معاہدے سمیٹے۔ ساتھ ہی ترک صدر ایردوان کی آن لائن شرکت اور شام سے متعلق سہ فریقی بات چیت نے اس دورے کو اسٹریٹجک اہمیت بھی دے دی۔ یہ دورہ ایک نیا عالمی پیغام تھا۔ امریکہ، عرب دنیا اور ترکیہ اب ایک نئے توازن کی طرف بڑھ رہے ہیں۔